الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان کیا اور دامن رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. یقیناً سرتاج انبیاء سرور ہر دو سرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز جیسی عظیم ترین نعمت عظما سے سرفراز فرمایا. سید دو عالم رسول محتشم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ آپ نے چشمان سر سے اللہ جل مجدہ کو بے حجاب دیکھا. اور ہماری معراج کیا ہے؟ معراج والے آقا صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. نماز کی اہمیت قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر وارد ہوئی اور احادیث کریمہ بھی نماز کی اہمیت کے بیان سے مالا مال ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اللہ تعالی اسے 5 انعام عطا فرمائے گا. پہلا، اس سے زندگی کی تنگی دور کر دے گا. دوسرا، عذاب قبر دور کر دے گا. تیسرا، اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے گا. چوتھا، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا. پانچواں، اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اور جس نے نماز میں تساہل اور غفلت برتی اسے اللہ تعالی 15 سزائیں دے گا. 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت. جو سزائیں دنیا میں دے گا وہ یہ: پہلی سزا، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. دوسری، اس کے چہرے سے صالحین یعنی نیک بندوں کی نشانی ختم کر دی جائے گی. تیسری، جو عمل کرے گا اللہ تعالی اسے کچھ ثواب نہیں دے گا. چوتھی، اس کی دعا آسمان تک اٹھنے نہیں دی جائے گی. اور 5ویں سزا، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی نیک لوگوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوگی. موت کے وقت یہ سزائیں دی جائیں گی. پہلی سزا، ذلیل ہو کر مرے گا. دوسری، بھوکا مرے گا. تیسری، پیاسا مرے گا. اگر دنیا کے سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہ بجھے گی. اور قبر میں یہ سزائیں ملیں گی. پہلی سزا، اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہوں گی. دوسری سزا، اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی اور وہ دن رات انگاروں پر لوٹے گا. تیسری،
اس کی قبر میں اس پر اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع الاقرع، یہ وہ سانپ ہے کہ جو گنجا سانپ ہوگا اور شدید زہریلا ہوتا ہے۔ وہ اژدہا بڑا بھیانک صورت والا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کا سفر ہوگی۔ وہ مردے سے کلام کرے گا اور کہے گا میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی اور وہ کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر ظہر سے لے کر عصر تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عصر سے لے کر مغرب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عشاء سے فجر تک ماروں۔ اور جب وہ اسے مارے گا تو زمین کے اندر مردہ 70 گز تک دھس جائے گا، تاکہ وہ قبر میں قیامت تک ہمیشہ عذاب پاتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلتے وقت قیامت کے میدان میں اسے جو سزائیں ملیں گی وہ یہ ہیں۔ پہلی سزا، اس پر حساب میں سختی ہوگی، رب تبارک و تعالی غضبناک ہوگا۔ تیسری سزا، دوزخ میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر، اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے۔ دوسری سطر، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسری سطر، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تعالی کا حق برباد کیا، آج تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں 15 باتیں بتائی گئی ہیں، مگر جن کا ذکر ہوا ہے وہ 14 ہیں، اس لیے تعداد میں موافقت نہیں ہو سکتا ہے کہ راوی 15ویں بھول گئے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب ہی میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض سلف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب کی ایک بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کیا تو ایک مال والی تھیلی اس کی قبر میں گر گئی اور اس کا خیال نہ رہا۔ آخر کار دفن کر کے قبر سے چلے آئے، پھر بعد میں یاد آئی تو وہ دوبارہ قبر کی طرف گئے اور لوگوں کے جانے کے بعد قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ انہوں نے مٹی ڈال دی اور روتے ہوئے غمگین حال میں ماں کے پاس آئے اور کہا اے ماں مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتا کہ وہ کیا کرتی تھی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا اے ماں میں نے قبر کو دیکھا کہ اس میں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یہ سن کر ماں رو پڑی اور کہنے لگی اے بیٹا تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور وقت سے دیر کر کے نماز پڑھتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، جو شخص نماز میں دیر کرے اس کا حال یہ ہے، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نماز کی حفاظت اور اس کے کمال اور اوقات کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع اس کے باطنی اور ظاہری آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بے شک وہ سخی کریم مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کا سچا درد رکھنے والے میرے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ نماز کے ضروری مسائل بیان کیے جائیں، مناسب یہ کہ وضو اور غسل کے ضروری مسائل سمجھ لیے جائیں۔ امام مالک و نسائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بڑھا، یعنی وضو کے فضائل کے ساتھ ساتھ پھر جب مسجد جائے گا نماز ادا کرے گا تو یہ اور بھی فضائل کا باعث ہوگا۔ تحیت الوضو کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ صحیح مسلم شریف میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ مدنی تاجدار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت ہے کہ وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ مسواک وضو کے لیے سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواک کے پڑھی گئی 70 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کو لازم کر لو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا یعنی بوجھ پڑ جائے گا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر یعنی حکم فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا۔ بہر شریعت حصہ دوم میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے کہ مشائخ کرام فرماتے جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ امام الفقہاء، امام المحدثین، امام الاولیاء سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے کہ اگر کسی بستی کے لوگ سنت مسواک کے ترک پر اتفاق کریں تو ہم ان لوگوں پر اس طرح جہاد کریں گے جیسا مرتدوں پر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سنت کے ترک پر جرأت نہ کریں۔ اس سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ افسوس کہ آج مسواک کی سنت مسلمانوں نے تقریباً ترک کر دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک سے بے حد محبت فرمائی، یہاں تک کہ مثال ظاہری سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منگوا کر آپ نے مسواک استعمال فرمائی۔ مسواک کڑوے درخت کی یعنی نیم وغیرہ کی جڑ کی ہو، اس کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، ایک بالشت سے بڑی نہ ہونی چاہیے۔ بہر شریعت میں وارد ہوا، حدیث میں ہے کہ جو مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا۔ وہ ایک بالش سے بڑی ہوتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ مسواک خرید فرما لیں اور اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر دیں تو وہ ایک بالش سے چھوٹی بھی ہو جائیں گی، اور 2 ہونے کی صورت میں ایک اپنے جیب میں رکھیے۔ ویسے بھی چابی کا گچھا، پین، قلم، ریزگاری، نوٹیں سبھی آپ کے جیب میں ہوتی ہے، تو اگر 54 بھر وزن کی مسواک جیب میں رہ گئی تو کوئی بوجھ
آپ پر نہیں پڑ جائے گا. تو ایک جیب میں رکھ لیں، ایک گھر پر رکھ لیں، دونوں جگہ استعمال فرماتے رہیں. یا اپنے کسی اسلامی بھائی کو بطور تحفہ مسواک دے دیں تاکہ وہ استعمال کرے، اور وہ استعمال کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا. بہت ساری نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مسواک اگر موجود نہ ہو تو انگلی یا سخت کپڑے سے دانت مانجھ لیجئے. یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لیں. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے. مسواک استعمال کرنے کے بعد اگر بہت چھوٹی رہ جائے یا قابل استعمال نہیں رہی تو اسے پھینک نہ دیا جائے، کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے. اسے ادب سے کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیجیے. مسواک وضو کے لیے سنت ہے، نماز کے لیے سنت نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ وضو کے وقت آپ نے مسواک نہیں کی تھی تو نماز پڑھتے وقت اب کر لیجیے. جب تغیر رائحہ ہو جائے، یعنی منہ میں بدبو وغیرہ ہو جائے، تو اب پھر مسواک کر لینا چاہیے. مسواک کرنے کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. مسواک سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے اور اس طرح پر کہ سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہ کریں. پہلے 3 بار دھو لیں، پھر سیدھی طرف اوپر کے دانت پر مسواک کریں، پھر الٹی طرف اوپر کے دانت مانجھیں، پھر سیدھی طرف نیچے کے، پھر الٹی طرف نیچے کے دانت مانجھیں. اب ایک بار دھو لیں، پھر اسی طرح مسواک کریں، پھر ایک بار دھو لیں، پھر اسی طرح مسواک کریں. 3 بار آپ نے مسواک کر لی. اب 3 مرتبہ مسواک دھو کر اس طرح رکھیں کہ ریشے کی جانب اوپر کو، الٹی بھی نہ رکھیں اور لٹا کر بھی نہ رکھیں. مسواک کا ریشہ ایک ہی جانب بنائیں. بعض لوگ دونوں ہی طرف چبا کر برش بنا ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کی مسواک دوسرا استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ جس کی مسواک ہے وہ اجازت دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک دوسروں کو مدد کرنی چاہیے. کیا حرج ہے ایک مسواک اگر 10 آدمی بھی استعمال کرنے مل کر، سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس عضو کو دھویا جا رہا ہے اس عضو کے ہر حصے پر، ہر ذرے پر، ہر رونگٹے پر، ہر رونگٹے کی نوک پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. بھیگ جانے یا پانی تیل کی طرح سپڑ لینے یا ایک آدھ قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ ہی اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا. اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں. بس تھوڑا سا چلو میں پانی لیا، منہ پر مل لیا، ہاتھوں پر مل لیا، پاؤں پر پھیر لیا، کافی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے اور ہاتھ جھٹکتے ہوئے مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور چل دیے. اتنی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے جو مسائل ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان عبادتوں کو بجا لانا چاہیے. یاد رہے وضو اور غسل میں
کوئی واجب نہیں. مستحب یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ پر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، پاکی حاصل کرنے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وضو کریں اور بسم اللہ شریف بھی پڑھیں، کیونکہ جو وضو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تمام بدن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ورنہ جتنے پر پانی گزرے گا اتنا ہی گناہوں سے پاک ہوگا. پہلے 3 بار پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر 3 بار مسواک کریں، پھر 3 بار اس طرح کلی کریں کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے. یاد رکھیں وضو میں اسی طرح کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے. اکثر وضو کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جلدی 3 بار کلی کرنے کی بجائے منہ میں تھوڑا سا پانی لیا اور پچ پچ کر کے ڈال دیا، بڑی پھرتی کے ساتھ ناک کی نوک پر 3 بار پانی لگا لیا، اوچھا اچھی کرتے ہوئے چھینٹے اڑاتے اڑ گئے. یہ خلاف سنت ہے اور اس کا عادی گناہگار ہے. یاد رکھیے 3 بار ناک میں نرم باتیں تک، نرم ہڈی تک، جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اس کے نیچے سے، یعنی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ پانی سونگھ کر چڑھائیں. البتہ روزہ ہو تو احتیاط کریں کہ اتنا زور سے بھی نہ سونگیں کہ پانی دماغ میں چڑھ جائے. اگر پانی دماغ میں چڑھ گیا، روزہ ہونا یاد تھا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. 3 بار ناک میں پانی چڑھانے کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک سنکیں اور چھوٹی انگلی ناک میں گھمائیں. پھر 3 بار منہ اس طرح دھوئیں کہ لمبائی میں شروع پیشانی سے، جہاں سے عادتاً بال جمنے کی انتہا ہو، یعنی آخری حد جہاں تک عموماً بال جمتے ہیں، تو شروع پیشانی سے جہاں سے عادتاً بال جمنے کی انتہا ہو وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پانی بہہ جائے. اس میں لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر تھوڑا سا بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کان پٹی لوگوں کی سوکھی رہ جاتی ہے. پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں، پہلے سیدھا پھر الٹا. یہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اس طرح دھوئیں کہ ناخن سے لے کر کونیوں تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو خوب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر چلو بھر بھر کے پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کئی بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے. بس 3 بار دونوں ہاتھ دھونے، چاہے چلو بھر کر دھوئیں چاہے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھوئیں. اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ ایک رونگٹا بھی خشک نہ رہے. اس احتیاط سے ان اعضاء کو آپ دھوئیں، خشک نہ رہنے پائے ورنہ وضو نہ ہوگا. پھر سر کا مسح کریں اس طرح پر کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں. پھر گدی سے ہتھیلیوں کو کھینچتے ہوئے پیشانی تک لائیں. کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر سے الگ رہنا چاہیے. اگر
شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے سر سے مس ہو گئے تو ان کو پھر دوبارہ تر کرنا پڑے گا کہ یہ مستعمل ہو گئے. پھر شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کی اندرونی سطح کا مسح کریں اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہر کی سطح کا مسح کریں اور بھیگی چنگلیاں چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ڈالیں. انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کریں. بعض لوگ گلے پر بھی مسح کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، بدعت فی العمل. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہاتھوں کا بھی مسح کرتے ہیں حالانکہ دھو چکے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسح کے پہلے لوگ انگوٹھوں کو چومتے ہیں. یہاں پر انگوٹھے چومنے کا موقع نہیں ہے. ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک کو چومنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ چومنے کا محل اور موقع نہیں. پھر پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں ٹخنوں کے اوپر تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں. وضو کی سنتیں: نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے ناک میں 3 بار پانی چڑھانا، داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا بشرطے کہ احرام میں نہ ہو. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب قائم رکھنا، پائے در پائے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا. وضو کے مستحبات: قبلہ روح کی جگہ بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا خصوصاً سردیوں میں، اطمینان سے وضو کرنا، کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا، کانوں کے مسح کے دوران بھیگی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، سیدھے ہی ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی ناک میں ڈالنا، پاؤں الٹے ہاتھ سے دھونا، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ نہیں دھونا چاہیے. ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا کہ قطرے کپڑے یا بدن پر نہ ٹپکے. خصوصاً اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب مسجد میں جائیں تو قطروں کو فرش مسجد پر نہ گرائیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب گناہ ہے. زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں، یعنی دل میں نیت کرنا سنت ہے اور اسے زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا اور اعضاء وضو پر کچھ تری باقی چھوڑ دیں کہ یہ روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی. وضو کے مکروہات: اعضاء وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، قبلے کی طرف تھوک پھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا. افسوس کہ لوگ اس میں بے حد غفلت کرتے ہیں کہ پورا نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حالانکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں پانی کم خرچ کرو اگرچہ جاری چشمے پر وضو کرتے ہو. بہار شریعت حصہ دوم میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے: ہاتھ میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا. ایسا ہی جس کام کے لیے پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ نہ لیں. مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لیں کہ اسراف ہوگا. یعنی اسراف یہ بہت سخت
بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے سختی سے منع فرمایا، ارشاد باری ہوتا ہے اور فضول نہ اڑاؤ، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اسراف ناجائز ہے۔ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیسے بیٹھ گئی ہے کہ مسحات کرتے وقت نل بند نہیں کرتے، نل کھلا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے اور مسح کیا جا رہا ہے، آخر اس میں کیا تک ہے؟ بلکہ وضو کرتے وقت میرا مشورہ تو یہ ہے جہاں تک ممکن ہو ایک ہاتھ نل پر رکھنا چاہیے۔ مثلا بایاں ہاتھ نل پر ہے، آپ نے کلی کرنی ہے، نل کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھا، چلو بھرا، فوراً بند کر دیا۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، بس نل کھولا اور بند کر دیا، آدھا چلو بھر جائے گا۔ اسی طرح مسح کرتے وقت پانی سے آپ نے ہاتھ تر کر لیے، فوراً نل کو بند کر لیں، اب اطمینان سے آپ مسح کریں۔ ایک بھی قطرہ پانی کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ کل قیامت کا میدان الامان الامان، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، گرمی بڑی شدت کی ہوگی جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور اس کی پشت ہماری طرف ہے، پھر بھی گرمیوں میں دوپہر کے وقت ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ روز قیامت سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور سورج کی پشت نہیں بلکہ اگلا رخ ہماری جانب ہوگا۔ اس وقت گرمی کی شدت کون برداشت کر سکے گا؟ اور پھر ایسی شدت و تمازت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پانی کو بے تحاشا بہانے والے میرے پیارے بھائیوں، ذرا ان باتوں کو پیش نظر رکھیے اور ہر بات میں اسراف سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے مکروہات کا بیان جاری ہے۔ مکروہات میں سے یہ بھی ہے منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 بار نئے سرے سے پانی لے کر 3 بار سر کا مسح کرنا۔ میں نے دیکھا لوگ بار بار مسح کرتے، تو ظاہر ہے کہ 3 بار اگر نئے پانی سے مسح کیا تو یہ بھی مکروہ۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے کہ معاذ اللہ برف یا جزام جسے کوڑ بھی کہتے ہیں، اس مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ اور یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ وضو میں ہر سنت کو چھوڑنا مکروہ اور ہر مکروہ کو ترک کرنا سنت ہے۔ اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا، بعض اوقات آگے کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قطرہ نکل گیا، شیطان وساوس بھی ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیے آگے کے مقام سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کا کہیں سے نکل کر بدن کے ایسے حصے پر بہ جانا جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، انہیں مرض کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پانی بھی نجس ہے۔ لوگ کرتے کے دامن وغیرہ سے پوچھ لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے یہ پانی جو دکھتی آنکھ سے نکلا یہ ناپاک ہے اور وضو توڑ دیتا ہے۔ منہ بھر کہے آنا، منہ بھر کی یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتے ہو۔
सहारा लगाकर या लेट कर सो जाना, किसी वजह से बेहोश हो जाना, बालिग का रुकू और सजदा वाली नमाज में कह कहा मारना। कह कहा उस हंसी को कहते हैं कि जो आस पास वाले भी सुने। नमाज जनाजा में रुकू और सुजूद नहीं होते, लिहाजा अगर कोई बालिग नमाज जनाजा में कह कहा मारकर हंसे तो वो नमाज तो टूट जाएगी लेकिन वुजू नहीं टूटेगा। मजीद चंद जरूरी मसाइल, अगर खून वगैरह सिर्फ उभर आया या चमका मगर बहा नहीं, वुजू ना गया, मुंह में खून निकला, अगर थूक पर गालिब है वुजू तोड़ देगा, वरना नहीं। गलबे की शनाख्त यानी पहचान यूं है कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून गालिब समझा जाएगा और वुजू टूट जाएगा, और अगर थूक का रंग जर्द यानी पीला हो तो थूक गालिब समझा जाएगा, वुजू नहीं टूटेगा। खटमल मच्छर काट ले तो वुजू नहीं टूटता। अलबत्ता आजकल जो खून टेस्ट करने के लिए निकालते हैं सिरिंज वगैरह के जरिए, तो वो काफी मिकदार में खून होता है जो बहने की कदर होता है, इससे वुजू टूट जाएगा। क्योंकि जख्म आ गया और खून बह गया उससे वुजू टूट जाता है। किसी ने नाक साफ की, उसमें से जमा हुआ खून निकला, वुजू नहीं टूटेगा। अगर इतनी आवाज से हंसा कि खुद नमाज पढ़ने वाले ने सुना, दूसरों ने ना सुना, तो वुजू नहीं जाएगा, नमाज टूट जाएगी। अगर दौरान नमाज मुस्कुराया कि दांत निकले और आवाज ना निकली तो इससे ना नमाज जाएगी ना वुजू। अवाम में मशहूर है कि घुटना या सतर खुलने या कपड़े तब्दील करने या किसी का सतर खुला देखने से वुजू टूट जाता है। बाज लोग समझते हैं कि गुस्ल करने के बाद फिर से वुजू करना चाहिए क्योंकि नंगे थे तो वुजू टूट गया था, तो ये सब लाइल्मी की वजह से, ऐसी बात नहीं। हाँ, वुजू के आदाब से ये जरूर है कि नाक से जानू के नीचे सब सतर छुपाओ, बल्कि इस्तिंजा के फौरन बाद ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर जरूरत दूसरों के सामने सतर खोलना हराम, यूं ही दूसरों का खुला सतर देखना भी हराम है। आजकल बदकिस्मती से मादर पिदर आजाद मगरबी तहजीब की राव में बहकर मुसलमान फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग वगैरह चड्डी, नेकर वगैरह पहनकर खेलते। इस तरह घुटने बल्कि राने तक खुली रहती है। इसी तरह साहिल समुंदर और स्विमिंग पूल वगैरह पर भी बहुत ही बेहयाई का मुजाहरा किया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों को तौफीक खैर का फरमाए। आईना देखने से वुजू नहीं जाता। मूंछों, भौं वगैरह के बाल अगर घने हो या खाल बिल्कुल ना दिखाई देती हो तो खाल का धोना फर्ज नहीं, बालों का धोना फर्ज है। अगर घने न हो तो खाल का धोना भी फर्ज है। अगर दाढ़ी के बाल घने न हो तो खाल का धोना फर्ज है। अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के दायरे में आए उनका धोना फर्ज है और जड़ों का धोना फर्ज नहीं। और जो दायरे से नीचे हो उनका धोना जरूरी नहीं। अगर दाढ़ी के कुछ हिस्से में बाल घने हो और कुछ हिस्से में हल्के यानी खाल नजर आती हो तो जहां घने हो वहां बाल और जहां बाल हल्के हो वहां खाल भी धोना फर्ज है। अंगूठियां और छल्ले और चूड़ियां वगैरह अगर इतने तंग हो कि नीचे पानी न बहेगा तो उतार कर या आगे पीछे हटाकर उनके नीचे धोना फर्ज है। और अगर हिलाकर धोने से पानी बह जाए तो हरकत देना जरूरी है। और अगर ढीली हो के बगैर हिलाए भी पानी पहुंच जाएगा तो अब हिलाना भी जरूरी नहीं। बाज लोग बनाव सिंगार की खातिर सर का मसा करने में काफी बेहतियाती करते और सिर्फ उंगलियों के सिरे ऊपर ही से गुजार लेते। याद रखिए, अगर सर के चौथाई हिस्से पर भीगा हाथ न फेरा तो वुजू न होगा। ताजा वुजू पर मछली का सिन्ना या ऑयल पेंट, चूना, डामर वगैरह चिपका रह गया तो इससे वुजू न होगा। हाँ, जो रंगरेज वगैरह होते हैं या आटा गूंदने का काम करते हैं या जो लिखने का काम करते हैं उन हजरात के लिए कुछ रियायत है कि उनके हाथों वगैरह पर, नाखूनों वगैरह पर रंग वगैरह का, आटे का जर्म रह जाता है
اور وہ نہیں چھوٹتا تو ان کو معافی ہے. اور عوام الناس کے لیے سرمے کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ معاف. لیکن جب پتہ چل گیا تو اب یہ چیزیں ہٹا کر پانی بہانا ہوگا. ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو ہماری ماں بہنیں نیل پالش لگاتی ہیں وہ بھی معاف ہے. یاد رکھیں نیل پالش کی ٹیسٹ ناخنوں پر جم جاتی ہے جس سے پانی ناخنوں پر بہتا نہیں. نیل پالش لگانے والی بہنوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ ان کا غسل ہی نہیں اترتا، وضو تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے اس لعنت کو ختم کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو بار بار وسوسے آتے ہیں کہ یہ عضو سوکھا رہ گیا، منہ سوکھا رہ گیا، پاؤں سوکھا رہ گیا. یا بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں وضو ہے یا نہیں. تو ان وسوسوں اور وہموں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر زندگی میں ایک آدھ بار ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، آپ احتیاطاً وضو کر لیں. لیکن بار بار وضو کرتے رہنا یہ احتیاط نہیں بلکہ اتباع شیطان ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو الجھا دے، بار بار وضو کرائے تاکہ آپ وضو کر کر کے تنگ آ جائیں اور نماز بھی چھوڑ بیٹھے. وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے احادیث میں یہ فضائل آئے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے. سورہ انا انزلناہ بھی وضو کے بعد پڑھنی چاہیے. تمام اعضاء دھونے کی الگ الگ دعائیں ہیں. وہ دعائیں جن کو یاد نہ ہو وہ درود شریف پڑھیں، اور افضل بھی یہی ہے. غسل کا بیان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر یعنی جاندار کی تصویر اور کتا اور جنوب یعنی جس پر غسل فرض ہوں. غسل میں 3 فرض ہیں. کلی کرنا یعنی اس طرح پر کہ منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اس طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں میں اور زبان کے ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے. ناک میں پانی چڑھانا، دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا. یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی سونگھ کر اوپر چڑھائے. بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر ریت سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. تیسرا فرض تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے. اکثر عوام بلکہ پڑھے لکھے یوں کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں غسل ہو گیا. حالانکہ بعض اعضاء ایسے کہ جب تک خاص طور پر ان کی احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا. چنانچہ لگے ہاتھوں غسل کی ضروری احتیاطیں بھی سماعت فرمائیں. سر کے بال گوندے ہوئے نہ ہو تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہانا، اور گوندے ہوئے ہو تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے. عورت پر صرف جڑ تر کرنا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں. ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندی ہوئی ہو کہ بغیر کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے. کانوں اور ناک میں زیورات پہننے کے اگر سوراخ ہیں تو ان میں بھی پانی بہانا فرض ہے. اگر سوراخ تنگ ہے تو حرکت دے کر پانی پہنچائیں. بہوں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی ضروری ہے. کانوں کا ہر پرزا اور اس کے سوراخ کا منہ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر دھوئیں
تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بے منہ اٹھائے نہ دھلیں گا، بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بلٹیں یعنی جھریاں اٹھا کر دھوئیں، ناک کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شبہ ہو، جسم کا رونگٹا جڑ سے نوک تک۔ عورتوں کی خاص احتیاطیں: نیل پالش کو صاف کر کے غسل کریں ورنہ غسل نہ ہوگا۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی چیز جو پانی کو بہنے سے روکے جمی ہو تو چھڑانا ضروری ہے، جیسے گوشت کے ریشے، چھالیا کے دانے وغیرہ۔ اگر چھڑانے میں حرج ہے اور ضرر ہو، جیسے پان کھانے کا عادی ہو، تو دانتوں کی جڑوں میں چونا کتھا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھڑانے میں دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ البتہ جو فیشن کے طور پر زینت کے لیے سونے چاندی کے کھول چڑھاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھول اتار دیں، ورنہ جب غسل فرض ہو گیا تو غسل نہیں اترے گا۔ اور جنہوں نے مجبوراً لگایا ہے دانت وغیرہ جمانے کے لیے ان کو معاف ہے۔ کھانے پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس نگہداشت کرنے دیکھ بھال میں حرج ہے، مشکل ہے تو معاف۔ ہاں بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے جبکہ پانی ان کے نیچے نہ پہنچتا ہو۔ اور پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ پکانے والے کے ناخن میں آتا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی ہو گئی۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں نقصان یا تکلیف ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا نقصان کرے گا تو اس پورے عضو کا مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی ضرورت کی جگہ سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ پٹی اگر ضرورت کی جگہ پر ہی بندھی ہے، مثلا بازو پر ایک جگہ زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آ جائے گا جسے پانی نقصان نہیں کرتا۔ اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہے اگرچہ اس طرح کی پٹی کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور اس میں نقصان کا اندیشہ تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔